اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ قرآن کی روح یعنی قرآن کی اصل سے واقف ہونے کے لیے ہمیں جو ہے کن لوازمات کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں کس کس چیز کا آپ کو جو ہے کس کس اینگل سے، اور پھر یا بولنے کی تفصیلی جو گفتگو جو رائٹر جو یہ کتاب کے ہیں وہ کر رہے تھے کہ مطلب قرآن کی روح تک ہم کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک منٹ رکیے، تو کہاں چلا گیا؟ دنیا کی یہ زندگی جس میں تمہیں اختیارات دے کر بھیجا جا رہا ہے دراصل تمہارے لیے ایک امتحان کی مدت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں چلا رہا تھا تو اللہ پاک یہ جو ہے نا بات کہہ کے چلا رہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، ٹھیک ہے، کہ یعنی تم جو جا رہے ہو نا، یہ دنیا میں جو جا رہے ہو، تمہارا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے نا اپنی مرضی سے وہاں چاہو گے تو زندگی گزار سکو گے، ٹھیک ہے، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جنت میں تمہیں اختیارات تھا کہ جنت میں تو خیال ہی کوئی نہیں آ رہا تھا برائی کا، ٹھیک ہو گیا، تو وہ جو ہے معاملہ یہاں کچھ اور تھا، اور وہ جو ہے دنیا میں جب تم جا رہے ہو تو دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ اختیار تمہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے اندر اچھائی کی بھی کیفیت رکھیں گے اور برائی کی بھی کیفیت رکھیں گے اور تمہیں اختیار دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے اندر اچھائی کا عنصر بھی ہوگا، برائی کا بھی عنصر ہوگا، پلس اچھائی کی طرف تمہاری روح کو جھکا دیں گے، یعنی تمہارا ضمیر اچھائی پر ہی اس کی بیسمنٹ ہوگی، وہ اچھائی کو کرنا قبول کرے گا، برائی سے اس کو طبی نفرت ہوگی، یعنی پیدائشی طور پہ انسان جو ہے برائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، چاہے اس کے پاس کوئی دین بھی نہیں آیا ہو تو بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہم آپ کو چور کی مثال دے کر بتایا تھا کہ کسی بھی انسان سے پوچھیے گا، جاہل سے جاہل آدیواسی سے بھی پوچھیے گا تو آپ وہ پوچھے گا کہ چوری کرنا کیسا ہے تو وہ اس بات کو نہیں کہے گا کہ وہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ رہ گئی بات کی شاید ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ شیطان تو یہ بہت سارے لوگ شیطانی شکل میں یہ تو ہوتے ہیں نا کہ جو گناہ کو بھی کہتے کہ نہیں اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا ضمیر نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے جو ہے نا من الجنۃ والناس ہے نا، کہ انسانوں میں بھی اور جنات میں بھی اللہ نے شیطان مقرر کر رکھے ہیں، تو وہ انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ انسان کے اندر جو اللہ نے ضمیر رکھا ہے، جو ایک آپ کو نفس جس کو بولتے ہیں، جو اندر سے آواز آتی ہے، ایک فیصلہ دیتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم نے سوچا بھی ہے کبھی کہ جو تم یہ کرنے جا رہے ہو دنیا سے چھپ کر، ماں باپ سے چھپ کر، بیوی شوہر سے چھپ کر، شوہر بیوی سے چھپ کر، ٹھیک ہے، بچے ماں باپ سے چھپ کر، ماں باپ بچوں سے چھپ کر، دنیا والے جو ہے دنیا والوں سے ہی چھپ کر یہ تم کرنے جو جا رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا ہے کہ ان سارے لوگوں کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس کی نگاہ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، اسی پہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا کھانا جو تھا ان کے ساتھ تھا، جب کھانا ختم ہو گیا تو شاید ان کے کوئی ساتھی بھی تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا فکر والی جو کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے اندر، فکر والی کیفیت کی کل کیا ہوگا، وہ والی کیفیت، تو ساتھی نے یہ کہا مطلب فکر کی کیفیت سے تھوڑا سا کہ اب ہم لوگ کیا کھائیں گے بھائی، تو یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اب ہم کیا کھائیں گے، مطلب ہم لوگ کے کھانے کا انتظام کے متعلق سے ایسے کچھ جو ہے مطلب واقعہ ایسا کچھ ہے، اب ہم ایگزیکٹ وہ ورڈ تو نہیں بتا سکتے، ظاہر بات ہم سمجھانے لگیں تو اب اپنی زبان میں بتائیں گے نا، تو اللہ بس ہم یہ دعا کرتے اللہ صحیح بات بتا دے، اور اگر انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو بس اللہ معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ ہم اصل میں بات جو ہے حق کی بات بولنا چاہتے ہیں اور آپ کو صحیح بات جس سے آپ کو عقل آ جائے وہ والی بات بس بتانا چاہتے ہیں، بس سبق لینا ہے، ٹھیک ہے، ایز اے لیسن لینا ہے، ٹھیک ہے، ورڈ نہیں پکڑنا ہے، اللہ معاف کرے اگر ایسا کچھ غلطی بول دیں تو بولنے میں۔
تو وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ تمہیں رزق تو ملے گا، لیکن تم ایک کام کرو اس سے پہلے۔ تو بولا کیا؟ تو بولا کہ یہ جو پتھر ہے نا تمہارے سامنے، اس کو ذرا پھاڑنا، اپنی ضرب لگاؤ اس کی لاٹھی کی۔ تو اللہ نے یہ موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی، جو ہے پتھر 2 ٹکڑے میں ہو گیا۔ پھر جو ہے اس کے نیچے بھی پتھر تھا، پھر بولا کہ اس پتھر کو ضرب لگاؤ، پھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر تیسرے اس میں بھی شاید پتھر ہی تھا، جب وہ پتھر کو ضرب لگائی ہے تیسرے پتھر کو، تو دیکھا نیچے کہ ایک کیڑا رینگتا ہوا جا رہا ہے، اس کے منہ میں جو ہے نا گھاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ذرا بتا کہ یہ کیڑے کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ بے اختیار کہہ اٹھے کہ اللہ وہی رب ہے جو میرا رب ہے۔ تو بولا کہ جب میں 3 تہ پتھر کے نیچے اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہوں تو زمین پہ چلنے والے انسان کو رزق نہیں دے سکتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ جو پرندہ ہے جو رات میں گھونسلے میں بھر پیٹ کھا کے آتا ہے، صبح میں چلتا ہے، تو کیا اس کو نوکری اور جاب لگی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کل کو وہ کہاں چگے گا؟ توکل علی اللہ، ٹھیک ہے۔ انسان اتنا گر گیا کہ انسان جو ہے کل کو کیا ہوگا، پرسوں کو کیا ہوگا، میرے بال بچے کو کیا ہوگا، میرے بال بچے کی اولاد کو کیا ہوگا، میرا گھر نہیں بنا ہے، میرا وہ نہیں ہوا ہے، میرا یہ نہیں ہوا۔ مر جاؤ سوچتے سوچتے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ آخرت کا گھر بنا ہے یا نہیں بنا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے تمہیں، دنیا کے گھر کی بہت فکر ہے، اور دنیا کے گھر کی تم ایسی فکر کرتے ہو کہ اس کے آگے تم عبادت چھوڑتے ہو، ساری چیزیں چھوڑتے ہو، اور خون پسینہ ایک کر دیتے ہو۔ رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، دن میں چین نہیں ہے، ایکسٹرا ٹائم اوور ٹائم ڈیوٹی کر کر کے پاگل ہوئے ہوئے، اور وہ جو ہے نا بلڈنگ بنایا ہے، اور وہ خون پسینے کی کمائی سے بلڈنگ بنایا، اور پورا جو ہے اپنا سارا جو ہے نا وہ سکھ چین جو ہے نا اس بلڈنگ بنانے میں قربان کر دیا، اور جب آپ کو آرام کا وقت آیا تو کیا ہو گیا؟ چلو میرے پاس آ جاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔ تو بھائی کیسا سودا کرتے ہو تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیسا بزنس ہے؟ کیسا ڈیل کر رہے ہو تم یہ معاملہ دنیا کے ساتھ؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی جو ہے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ سوائے دھوکا، ٹھیک ہے۔ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا، ٹھیک ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، تم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہو، اللہ کو تو دھوکا نہیں دے سکتے، ظاہر بات ہے۔ خاموش ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہو، ٹھیک ہے، یا وہ برداشت کیے ہوا تمہارے گناہ پہ تمہیں سزا نہیں دیتا، اس وقت جو ہے تمہیں فوراً سے جو ہے عذاب الہی نہیں کے چپیٹ میں نہیں لاتا، یہ نہ سوچنا کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا، یا پھر یہ کہ وہ چلو نیگلیکٹ کر دے گا یا پھر پکڑے گا نہیں، وہ ساری باتیں۔ ایک ایک چیز جو ہے تمہاری، ایک ایک رگ رگ کی بات جو ہے، ایک ایک لمحے کی سوچ جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رجسٹر کلوز ہو جانا ہے جیسے ہی بلاوا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کر لو جو کرنا ہے، بس یہی حیات دیا ہے، اسی میں ہر دن 24 گھنٹے کا ہے تو 24 گھنٹے پلس 1 سیکنڈ نہیں ہو سکتا زیادہ، نہ 24 گھنٹے مائنس 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے۔ اسی 24 گھنٹے میں تمہیں جو کرنا ہے کرو، یا تو آخرت سنوارو، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں لگاؤ، اور یا نہیں تو پھر دنیا کی پڑھائی اور دنیا کی ساری چیزیں، اور جو دنیاوی کام اور دنیاوی بھاگ دوڑ، وہ کام اور وہ پیسہ، وہ جھوٹ، وہ مارنا، وہ پیٹنا، وہ کسی کا دھوکہ دھڑی، وہ کیا نام ہے، وہاں سے پیسہ آ جائے، وہاں سے حرام آ جائے، کچھ نہیں، حلال حرام کی تو کرو، جتنا کرنا ہے کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ 60 70 سال 80 سال 100 سال کتنا جیو گے، ٹھیک ہے، پھر تو واپس آؤ گے میرے پاس، پھر تو پلٹو گے، پھر جو ہم پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر معاملہ کیا ہوگا۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ واقعہ ہم کئی بار بتایا ہے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے، تو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے، تو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جو پکڑ ہوگی نا تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ اس کی مثال ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بیٹھے جو ہے، وہ قبرستان نہیں ہوتا ہے، قبرستان کے کنارے جو نا اوٹا ٹائپ سے بنا ہوا ہوتا ہے، جہاں پہ بزرگ پہلے کے مطلب جیسے نانا دادا وغیرہ بیٹھتے تھے، آ کر بات ہو، مطلب کچھ بھی بات ہو رہی ہے، وہ پیڑ ہوتا ہے بڑا سا، وہ کچھ بھی، اور وہ ہے نا اس پہ نا اونٹا بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اونٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے روڈ تھا، وہ روڈ سے جو ہے بارات جا رہی تھی، اور بارات والے تو جانتے ہی ہیں کہ پاگل بڑھائی کی طرح ناچ گانا ڈانس کر رہے ہیں، اور پوں بج رہا ہے، وہ خوب ڈی جے، وہ یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہے اس بارات کے منظر کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے، اس نے پوچھا کہ بابا جی آپ کیوں رونے لگ گئے، جبکہ ماحول تو خوشی کا ہے، یعنی کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کا نکاح ہو رہا ہے، تو بھائی اچھی بات ہے، بابرکت چیز ہے، بابرکت کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے نکاح کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اچھی چیز ہے، خوشی کا ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا،
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ جو ہے بلا رہا ہے بندے کو کہ پلٹ آ میری طرف، پلٹ آ میری طرف. آج بھی ہم تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی ہم دونوں بازو پکڑ کے پھیلائے ہوئے ہیں کہ آ میری طرف لوٹ آ. ایک قدم چل، ہم وعدہ کرتے ہیں 10 قدم تیرے کو لپک کے لے لیں گے. لیکن نہیں سننا ہے ہم کو. ابھی موقع ہے نا، تھوڑا سا مستی کرنے دیجیے. تو آج اللہ بلا رہا ہے لیکن بندے سن نہیں رہے. آج اللہ بلا رہا ہے، بندہ سن نہیں رہا ہے اس کی صدا کو. ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. اسی بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ ایک قبر کے قریب جو ہے وہ بیٹھے رو رہے ہیں. تو کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ یہ قبر پہ، بھائی ظاہر بات ہے نا، مردہ بول رہا ہے، نہ کوئی اسی سے بتیانا ہے نہ کچھ ہے، تو اپنے رونے کس لیے لگ گئے. تو بڑا زبردست جو ہے نا جواب دیا انہوں نے. اور جو جواب دے دیا تو وہ جتنا جلدی سمجھ میں آ جائے انسانوں کو اس کے حق میں اتنا بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا، آج اس مردے کی حالت یہ ہے کہ آج یہ مردہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ایک بار موقع دے دے، ایک بار موقع دے دے، واپس جا کے ہم دکھا دیں گے اللہ پاک کی کیسے جو ہے نا فمن تبع ہدایا کیا جاتا ہے. ایک بار موقع دے دے اللہ. اور اللہ کہہ رہا نہیں، اب کہاں، اب تو ٹائم اپ ہو گیا، اب تو ٹائم اپ ہو گیا. میرا بھی کچھ اصول ہے، میرا بھی کچھ ضابطہ ہے. تو چند دن دنیا میں آیا، تو چند دن دنیا میں رہا تو تو نے رول بنا لیا اپنا کہ اتنے بجے سیریل ہوتا ہے تو اس سے نہیں گھٹیں گے نہ بڑھیں گے، نماز جائے چولہے میں. ٹھیک ہے، تو نے رول اپنا بنا لیا تھا. کیا میرا رول کچھ نہیں ہے؟ کیا میرا حکم کچھ نہ چلے؟ ٹھیک ہے، تو نے دنیا میں میرا حکم نہیں مانا تھا، آخرت میں تو میری چلے گی. تو نے دنیا میں اپنے آپ کو رب بنایا ہوا تھا نا، اپنی حکومت چلاتا تھا نا، اپنی مرضی چلاتا تھا. ٹھیک ہے، اختیار دیے ہوئے تھے، وہ بھی تو کر نہیں سکتا تھا کچھ بھی. اختیار دیا تھا تو نے کیا، اپنے اختیار دیا تھا. تو نے برائی کو ایکسپٹ کیا، چلا کوئی بات نہیں ہے. آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں معاملہ میرا ہے، صرف اور صرف. اختیار کسی کو نہیں ہے. وہ اختیار دنیا میں تھا، آخرت میں کسی کو اختیار نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ آخرت جو ہے وہ آپ کو دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو جزا ہے، یعنی دارالجزا، یعنی دار مطلب گھر کہتے ہیں، جزا مطلب بدلہ، بدلے کا گھر ہے وہ. ٹھیک ہے، دارالامتحان اور دارالعمل یہ دنیا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اللہ نے اختیار دیا. ظاہر بات ہے ایگزامینیشن ہال میں اگر اختیار نہ دیا جائے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پھر تو اسٹوڈنٹ کلیم کرے گا نا کہ آپ نے تو اختیار ہی کوئی نہیں دیا تھا، آپ نے تو چیپٹر ہی نہیں بنایا تھا، آپ نے تو سلیبس ہی نہیں بنایا. ترنت بھر میں ٹیچر کو بولتا ہے نا آدمی، یار آؤٹ آف سلیبس دے دیا تھا کوشچن، انہوں نے تو پڑھایا ہی کوئی نہیں تھا تو دے دیا تھا، بولتا ہے نا اسٹوڈنٹ. تو بھائی کیا تو آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے، سب کچھ بتا دیا ہے. اور اس سلیبس کو، اس کلاس کو ریپیٹ کرتے آئے. سبحان اللہ، جو ٹیچر نے پڑھایا ہے نا، ان گنت ٹیچر تھے کہ تعداد ہی کوئی نہیں پتا کہ ایگزیکٹ انبیاء علیہ السلام آئے کتنے. اتنے زیادہ تعداد میں ایک ہی بس وہی بات کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی فرما برداری کرنا. اور یاد رکھنا کہ یہ دنیا تمہاری آخری آرام گاہ نہیں ہے. تم یہاں مسافر کے طور پہ ہو. تمہیں جو ہے موت کے بعد تمہاری اصل زندگی شروعات ہونی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور تمہیں یاد رکھنا ہے کہ میرے باپ کو جہاں سے نکالا گیا ہے، میرا وہاں ڈیسٹینیشن ہے، میرا وہاں مشن ہے پہنچنا. یہ دنیا جنت نہیں بنانا مقصد ہے. یہ دنیا میں اپارٹمنٹ اور جو ہے نا بلڈنگ ٹھوکنا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کی سیلری کما کر اور جو ہے نا وہ نا کالر کو جو ہے نا اونچا کر کے چلنا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمہارا 2 کروڑ کچھ نہیں، 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر وہ جو ہے نا تم کو اللہ کے عذاب سے آخرت میں نہ بچا سکے، تمہیں قبر کے عذاب سے نہ بچا سکے. تمہارا کیا فائدہ یہ 2 کروڑ اور 2 ارب کمانے کا؟ تم بتاؤ نا کہ کون سی عقل مندی ہے. تم خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہو؟ کس اینگل سے، کون سے ویژن سے، کس اینگل سے بتا دو تم ذرا سا. تم ہی فیصلہ کر لو. تمہارا ضمیر اگر مرا نہیں ہوگا، تمہارے ضمیر سے آواز آ جائے گی کہ ہاں یہ تو بالکل غلط بات ہے، غلط راستے پہ ہم چلے ہم تو بیوقوف ہیں سراسر. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ انسان جو ہے بھولا ہوا ہے. لیکن یہ انسان بھولا ہوا ہے، اس پر اس کی ہٹ درمی یہ ہے کہ جب اس کو یاد بھی کوئی کراتا ہے نا تو وہ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہم نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت پیار سے، بہت معصومیت سے ایک بات آج ہم کو بہت بڑا سبق ملا ہے. آج بہت بڑا مطلب ہم کیا ہی بولیں، اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں آپ کو یاد رکھیے گا. یہ بات بتائیے، ایک بات ہم آپ لوگوں سے چلیں پہلے سوال کر لیتے ہیں کہ 2 شخص کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے، 2 انسان کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ایک شخص حق پہ ہے، دوسرا جو شخص ہے وہ ناحق پہ ہے. یعنی ایک ظاہر بات ہے ایک حق پہ ہوگا، دوسرا باطل پہ ہوگا، ایک غلط پہ ہوگا، دوسرا صحیح پہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ غلط والا جیت گیا اور وہ حق والا ہار گیا. ٹھیک ہے،
تو اب بتائیے کہ آپ کو اب ہم جب آپ کو بتا دیا کہ حق والا ہار گیا اور آپ کو غلط والا جیت گیا، تو اب آپ سے میرا سوال ہے، پھر سے ہم وہی کہیں گے کہ کون جیتا؟ کون جیتا؟ ہم کیا بولا؟ کوشچن سمجھا آپ؟ بہت ایزی کوشچن ہے، لیکن اسے دیکھنے میں ایزی لگ رہا ہے، سو ٹف کوشچن ہے۔ یعنی ہم بولا کہ حق والا ہار گیا، بظاہر ہار گیا، اور آپ کو باطل جو ہے وہ جیت گیا، اپنے زور سے جیت گیا، ظلم سے جیت گیا، دولت سے جیت گیا، وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو یار، پیسہ وہ دے دینا، وہ مطلب گھوس دینے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ کون سا تو ورڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا۔ یار دیکھو، ارے وہ اسکول میں کیا دے دیتے ہیں یار، وہ ارے وہ تو برائبری ہوتی ہی ہے، لیکن وہ ایک نارمل ورڈ ہے بالکل، رشوت نہیں یار، ارے مطلب جو پڑھانے سے پہلے جو جمع کرتے ہیں 50,000، وہ والا، وہ کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایڈوانس بھی نہیں یار، اب نہیں، اتنا دے دیے ہوں گے، پتہ نہیں کیا تو ڈائلوگ مارتے ہیں یار، یاد نہیں آ رہا ہم کو، نہیں یار وہ ورڈ بالکل نہیں یاد آ رہا، وہ ورڈ بڑا پیارا ہے، مطلب پیارا مطلب لوگوں کی زبان پہ عام ہے، وہ ڈونیشن، ہاں ڈونیشن دے دی ہوں گے، یس ڈونیشن، رائٹ ورڈ، ڈونیشن دے دیے ہوں گے، ڈونیشن دے کے ایڈمیشن کرا لیے ہوں گے، بولتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ سنا ہے؟ ارے ان کا بیٹا نہیں نکال سکتا تھا جی، ان کا بیٹا تو دیکھا تھا کہ اس کو تو فیل ہوتا تھا، اس کو ایڈمیشن کیسے ہو گیا بھائی علی گڑھ میں؟ وہ ڈونیشن دے دین ہوگا، جامعہ میں ایڈمیشن کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ ڈونیشن دے دین ہوگا، بولتا ہے نا، نارمل ورڈ ہے، ڈونیشن سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے، جاہل کو بھی پتا ہے اور پھر آپ کو پڑھے لکھے کو بھی۔ تو ہم کیا بول رہے تھے جی؟ کہاں چلے ہوئے تھے؟ ہاں یہ بول رہے تھے، بات کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے۔ ہاں تو میرا یہ سوال تھا آپ سے، ہاں کہ کون جیتا؟ یعنی ڈونیشن دے کے وہ جیت گیا، ظلم سے جیت گیا، پاور میں تھا تو جیت گیا، لیکن آپ کو غلط جو تھا وہ جیت گیا، ٹھیک ہو گیا؟ جو غلط فیصلے پہ تھا وہ جیت گیا، اور بظاہر ظلم جو ہے وہ حق پہ تھا، جو بیچارہ وہ کمزور تھا، وہ بیچارہ غریب تھا، وہ بول ہی سکتا تھا اپنی زبان میں حق کی بولی، وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، وہ آپ کو سمجھ لیجئے کٹا گیا، وہ چپ ہو گیا بیچارہ۔ تو بتائیے کہ کون جیتا؟ میرا سوال ہے کون جیتا؟ دیکھیں، آپ کو صرف پتہ ہے ایک بات یاد رکھنی ہے، دنیا میں پتہ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم ایز اے مسافر ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کیا بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایز اے مسافر، زندگی کیسے گزارو؟ مسافر کی طرح، ٹھیک ہو گیا؟ اور یاد رکھنا اپنا مشن نہ بھولنا، ٹھیک ہے؟ تمہارا مشن کیا ہے؟ تمہارا مشن جنت ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور یاد رکھنا کہ یہ جنت کے حصول اور دنیا میں جو آنے کا اور جنت تک کے حصول کا جو سفر ہے نا، یہ سفر میں جو ہے نا تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک بہت بڑا دشمن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بڑا دشمن جو ہے نا، وہ دشمن وجہ اس لیے بنا ہے کہ تمہارے ابا جو تھے نا، اس کو ہم سجدہ کا جو حکم دیا تھا نا، وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور اس نے اس دن قسم اٹھا لی تھی کہ آدم کو کی وجہ سے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو رہتی حیات تک، قیامت تک، بنی نوع انسان کو ہم جو ہے، میرے لیے جو جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، رہتی حیات تک اس بنی نوع انسان کو ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ شیطان کا، ابلیس کا یہی منشا ہے نا؟ کس سے؟ کوئی ہندو نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی مومن نہیں، کوئی کافر نہیں، ہم کیا نام دیا؟ بنی نوع انسان، انسان کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بات سمجھیے گا، یہاں پہ جو جیت ہوئی ہے، یہاں پہ جیت آپ کو شیطان کی ہوئی، ابلیس جیت گیا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، دیکھو انسان کو کرا کے دکھا دیا نا کہ آپ کو باطل جیت گیا، باطل جیت گیا نا۔ آپ بڑا بول رہے تھے نا کہ یہ تو بڑا میرا اللہ بہت چہیتا بندہ ہوگا اور یہ، اور آپ کی بہت مانے گا، دیکھیے کیسے ہار گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو یہ جب بھی کبھی لڑائی ہو نا، بڑی آپ کو ٹپیکل بات بتا رہے ہیں، اگر آپ یہ بات ہے نا سمجھ جائیے گا نا، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کیجیے گا، اگر نہیں سمجھ میں آئے نا تو اللہ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم کو سمجھا دیجیے اس پہ اور لگا بھی دیجیے، ٹھیک ہے؟ سمجھا بھی دیجیے اور لگا بھی دیجیے اس کام پہ، بڑی ٹپیکل بات ہے، اور میرے کو نا شاید آج کے دن سے پہلے ہم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تھی، الحمدللہ اور سمجھ میں آئی ہے نا،
الحمدللہ ہم کیا بولیں کہ ایسی تبدیلی ہو گئی نا. ظاہر بات ہے اب جب سوچ بدل جائے گی تو انسان کو تبدیلی ہو جاتی ہے نا جی. اب بتائیے کہ کوئی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, اس کو لگ رہا ہے کہ اب ہم نہ بچیں گے, باپ رے باپ میرے کتنا ہو گیا, میرے بخار ہے, میرے نہ ٹھیک ہو رہے ہیں, اب ہم مر جائیں گے, اب ہم مریں کہ تب مرے, روز پھٹ رہا ہے وہ. ایک اس کا دوست بہت اچھا آیا, اس نے ایسا حوصلہ دیا کہ اس کا تو اب منہ سے بولیے نہ نکل رہی کہ ہم مر جائیں گے. اس کو تو حوصلہ مل گیا. تو اب بتائیے کیا ہو گیا, وہ بھی بیماری سے ٹھیک بھی نہیں ہوا ہے, دل دماغ چینج کر دیا نا. بولتے ہیں نا کہ بھائی اس کا تو دماغ ہی چینج کر دیا گیا ہے, اس کو تو باتیں دماغ میں گھسا دیا گیا کچھ اور ہے نا. بولتے ہیں نا حالات تو ویسے نہیں ہوتے لیکن اس کے دل دماغ میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ حالات بدلے نہ بدلیں, انسان اگر اپنی سائیکولوجی بدل لیتا ہے تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ سوچ اگر بدل لے تو انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ کو یہ جو ہے ایک بات ہم بتانے جو جا رہے ہیں, بہت غور سے سنیے گا. جب بھی کسی انسان سے لڑائی ہو, ٹھیک ہے, جب بھی کسی انسان سے لڑائی ہو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ غلط پہ ہو, تب آپ اگر حق پہ بھی ہونا تو حق کی دفاع کے لیے, حق کی بچاؤ کے لیے آپ ہے نا جائز راستہ جو اپنائیں, ٹھیک ہے, وہ آپ جو بھی بولنا ہے وہ طریقہ جو ہے آپ کو جو نا اگلا جو بالکل کلیم غلط کر رہا ہے اس کو غلط پروف کرنا, لیکن جائز راستہ اور اخلاق کے دائرے میں یہ آپ کریں گی. لیکن پتہ ہے ساتھ میں کیا رکھیں گی, ساتھ میں وہ نہیں رکھتے لوگ, وہ یہ رکھنا ہے کہ اگلا انسان بھی جو ہے وہ انسان ہے, اور وہ انسان کا دشمن جو ہے نا, جو میوچول دشمن ہے, وہ ابلیس جو ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. وہ ابلیس کو نہیں جیتنے دینا, اس انسان کی بھی اصلاح کرنی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ کو ریپیٹ کریں. ہم کیا بولا, حق کو جتانا ہے. اچھا گالی دے کے یا پھر اس کی طرح جو وہ بھی گالی دے رہا تو ہم بھی تو سنا دیے, تو بتائیں آپ کو وہ گالی دے رہا, ہم بھی شروع ہو گئے. حق نہیں بھائی, ہم حق پہ ہیں, ہم تو چاہیں گے کچھ بھی بول دیں گے. تو بتاؤ یار, میرے اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ کوئی فرق رہے گا؟ میرے اور اس میں کوئی فرق رہے گا؟ بتائیے. اگلا انسان ناحق پہ ہے, غلط راستے پہ ہے, غلط فیصلے پہ ہے, اور وہ انسان جو ہے وہ گالی دے رہا ہے, ٹھیک ہے. سپوز دیٹ فار ایگزامپل, ہم بالکل نارمل ایگزامپل دے رہے ہیں جو عام طور پہ محلے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لڑتے رہتے ہیں لوگ. تو بھائی وہ گالی دے رہا ہے اور اگلا انسان بالکل شریف تھا, وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا گالی, لیکن اب ظاہر بات ہے کسی کو گالی ماں بہن کی تو برداشت نہیں ہوتی نا. برداشت ہوتی ہے کسی کو؟ شریف سے شریف آدمی کو بھی نہیں برداشت ہوتی نا. تو اب اس نے جو سنا کہ ایک تو ہم غلط راستے پہ نہیں ہیں, ایک تو ہم غلط فیصلے پہ نہیں ہیں, اوپر سے میرے گالی دے گا, تو اس نے بھی شروع کر دیا. تو اب بتائیے کہ وہ دوسرا جو تیسرا اس دیکھ رہا ہے لڑائی کو, تو بتائیے کہ وہ کیا کہے گا؟ تم نے بہت اچھا کام کیا کہے گا اس کو. یہ تمہاری شرافت زیب دیتی تھی کہ تم برابر سے اس کو گالی دو؟ نہیں دیتی تھی نا, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم بتائیں گے, اصلاح کریں گے, صحیح راستہ, ہم حق کو بھی چتانے کی پوری کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, حق کو بتانے کے لیے دنیا کو پروف کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن راستہ کس کا ہوگا؟ میری اپنی عقل کا ہوگا, یا ہم کو جو شیطان سجھائے گا اس کا ہوگا, جو اس وقت پھونک مار رہا ہے بابا کی والا بول, ایسے بول, ای جواب, وہ جواب, ایسے دماغ میں ڈال رہا ہے, تو وہ شیطان وہ اگلا بول رہا ہے گالی, تو تم کم سے کم کچھ تو ٹڑھیا کے بولو. نہیں, وہ راستہ جو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. آ رہی بات سمجھ میں؟ خاموشی, ٹھیک ہے, خاموشی. جب وہ پوری طرح سے غصہ اپنا نکال لے, تسلی سے پھر اس کے بعد اس کو سمجھایا. غصے میں کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی, تانے سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, تانا اگر آپ کو ولی اللہ بھی دے گا نا, تو وہ تانا اس کا آپ کو وہ اصلاح نہیں کر سکے گا. ایک شرابی کو شراب نہیں چھڑوا سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تانا اگر وہ جو ہے نا کتنے بھی بڑے بزرگ ہستی دیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ہر چیز کے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنانا ہے. قدم قدم پر اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایک ایک سانس لینے کا سلیقہ سکھایا میرے نبی نے, ٹھیک ہے. کون سی ایسی بات آج انسان بولتا ہے کہ میرے جو ہے نا یہ نہیں سے اسلام میں پتا ہے, یا یہ دنیا اپ گریڈ ہو گئی, اب اسلام پرانا, یہ نہیں ہے ایسا. یہ سائیکولوجی تمہاری ہو گئی کھوپڑی, کیڑا کاٹ لیا ہے تمہاری سائیکولوجی میں, ٹھیک ہے. اسلام کل بھی نیا تھا, آج بھی نیا ہے, رہتی حیات تک نیا رہے گا.
تمہیں اسلام کو فالو کرتے ہوئے دنیا کو جو ہے نا وہ مطلب اپنا جو ہے نا ایک وہ بس اس حد تک کہ نا ضرورت پوری ہو جائے، اس حد تک پرائرٹی نہیں بنانا ہے، مشن نہیں بنانا ہے، اور طریقہ اپنانا ہے، نہج جو اپنانا ہے، راستہ جو اپنانا ہے، وہ طور طریقہ جو اپنانا ہے، وہ ایٹیچیوڈ جو اپنانا ہے، وہ طرز عمل جو اپنانا ہے، وہ زندگی جینے کا سلیقہ اپنانا ہے، وہ جو بولنے کا سلیقہ اپنانا ہے، وہ جو چلنے کا سلیقہ، وہ کھانے کا ٹوٹل طریقہ، چاہے دنیا کا کام ہو یا اخروی کام ہو، آخرت کا کام ہو، وہ تمہیں اسلام کی روشنی میں اپنانا ہوگا۔ اور یاد رکھنا کہ تم کو صرف آپ کو حکم دے کے نہیں گیا ہے اسلام کہ قرآن دے دیا، حکم دے دیا، تمہیں ماننا ہے، نہیں، تم پر احسان پہ احسان کیا ہے میں نے، تم پر احسان پہ احسان کیا ہے میں نے، قرآن دیا، قرآن کو عملی طور پر ایک بہت ہی پیارا شخص، بہت ہی زیادہ ہمدرد شخص، اتنا زیادہ کہ وہ دیوانہ ہے، وہ مطلب کیا ہی بولے ہم کی امت کے آگے، اس کی خوشی کے آگے، اور اس کے آرام اور سکھ اور چین کے آگے، اور اس کی جنت کے حصول کے آگے اپنا آرام اور چین اور سکھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ ایسے شخص کے تھرو جو ہے عمل بھی کروا کے دکھا دیا، اور وہ بتا دیا کہ بھائی تم یہ نہ بولنا کہ اچھا یہ طریقہ بتایا تھا، بریانی بنانے کا جو پروسیس ہوتا ہے صرف دیکھ لینا ویڈیو، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو لکھ کے اور نوٹ کر کے اس کے بعد بنانا، وہ ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے، اور جو ہے نا سنا ہے اس کا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے۔ دونوں چیز ضروری ہے۔ قرآن میں حکم ہے، پڑھو، سمجھ میں آئے گا کہ کیا حکم نازل ہوا ہے، اور اس حکم کو تمہیں دیکھنا ہے کہ عمل کس نے کیا، اپنے نبی کو دیکھ لو، اپنے نبی کے جو ہے شاگرد لوگ کو دیکھ لو، اپنے نبی کے دوست احباب کو دیکھ لو، تمہیں تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں ہر عمل جو ہے ان کے اندر نظر آ جائے گا، تمہیں ہر اصلاح تمہاری ہو جائے گی، تمہاری وہی سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ اگر تم آؤ گے تو۔ وہ سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو بالکل ضروری ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہر چیز کا اللہ نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے۔ قرآن پڑھنا ہو، قرآن سیکھنا ہو، قرآن سکھانا ہو، قرآن پہ عمل کرنا ہو، قرآن پہ عمل کروانا ہو، قرآن کے لیے دعوت دینا ہو، اصلاح کرنا ہو، لڑنا ہو، جھگڑنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اس کا سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور وہ طریقہ کار، وہ کیسے کریں گے، کیا طریقہ ہوگا، وہ سب کچھ جو ہے آپ کو آپ کے نبی کے کردار میں نظر آ جائے گا۔ بس بات اتنی سی ہے کہ آپ اس آئینے سے دیکھیے، تو آپ وہ چشمہ لگا کے دیکھیے، تو آپ وہ ہدایت کا چشمہ لگا کے دیکھیے، تو آپ فرقے کا چشمہ مت لگا کے دیکھیے کہ ہم تو بریلوی میں پیدا ہو گئے تو دیوبندی کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو دیوبندی میں پیدا ہو گئے تو اہل حدیث کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو بھائی سید میں پیدا ہو گئے تو پٹھان کی بات نہیں مانیں گے، ہم پٹھان میں پیدا ہو گئے تو ملک کی بات نہیں مانیں گے۔ جو بھی حق آ رہا ہے کہیں سے بھی اس کی بات مانی جائے گی، اور جو حق نہیں آ رہا ہے وہ چاہے آل رسول سے کیوں نہ، اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جو بات قرآن اور حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے ٹکرائے گی، ہم اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، چاہے آپ کتنے بڑے تیسمار خواہ ہوں دنیا میں، آپ چاہے کتنے بڑے لاٹ صاحب ہوں، آپ اپنے لیے لاٹ صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میرے دین کے آگے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کی دو کوڑی کی اوقات نہیں ہے کہ آپ جو بدعملی سے اپنی جو جہنم تیار کر رہے ہیں اس کو آپ اپنی دولت سے بچا لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ شہرت، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ واہ واہ، یہ لوٹنا، یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں نا لوگ، جب تک آپ کی دولت ہے اور جب تک آپ حیات ہیں تب تک ہے، مریے گا آپ کی دولت بھی چھوٹے گی، آپ کا وہ جو بلڈنگ ٹھوکا ہوا ہے وہ بھی چھوٹے گا، سب کچھ ہے، بیوقوف آپ ہیں، جا کے مٹی میں دفنا دیں گے لوگ، نہ آپ کو بخشنے والا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کریں گے، اور کل ہو کے وہ جو نا سال بھر میں اور وہ 5 سال 10 سال بعد جب اولاد بڑی ہو جائے گی، جب اولاد کی اولاد ہو جائے گی، تو وہ اپنے بچے کو لے کے جائے گی کہ بیٹا چلو نا دکھاتے نانا کی قبر، اچھا بیٹا یہاں پہ شاید، یہاں پہ ہاں شاید نہیں نظر آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی بیٹا، شاید یہی والی تھی، شاید پہ بات آ جائے گی، اس بیٹے اور اس بیٹی کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ میرے باپ کی قبر یہاں پہ تھی ایگزیکٹ۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، یہ تو دنیا کی حقیقت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل صرف اور صرف اگر میرا کوئی ساتھی ہے تو میرا نیک عمل اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ نیک عمل پہ لگائے گا کون؟ یہ نیک عمل پہ کیسے لگائے گا؟ راتوں رات ہم دعا کریں گے ولی اللہ بن جائیں گے؟ کہاں، کس سے آپ کو کون سی ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے بھائی؟ کون سا ایسا رول ریگولیشن ہے؟ کون سی آیت نازل ہو گئی؟ کون سی آیت نازل ہو گئی کہ آپ نا بول دیں کہ اچھا جا رہے ہو نا عمرہ کرنے کے لیے، میرے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ نمازی بنا دے۔ کیوں نمازی بنا دے بھائی؟ ہاں، اتنا مہربان کیوں ہو جائے اللہ پاک؟ آپ کچھ نہیں کریں اور اللہ مہربان ہو جائے راتوں رات؟ مہربان ہوتا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اچانک سے بن گیا تو ہم بھی بن جائیں؟ میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، ہم کو بتایا اللہ نے، علم غیب ہے میرے پاس۔ تو جو طریقہ جو ہے، جو نبی چل کے چلے گئے، وہ طریقہ اپنانا ہوگا۔ ہاں، آسانی کس کے ساتھ اللہ کر دے گا، کس طریقے سے، وہ اللہ جانتا ہے۔ طریقہ تو ہم کو وہ اپنانا ہوگا جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اتنی سی بات ہے، اگر یہ کھوپڑی میں اڑ جائے انسان کے تو بہت اچھی بات ہے، زندگی آسان ہو جاتی۔
زندگی آسان ہو جاتی ہے، قسم اللہ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بالکل ایسا لگے گا آپ کو کہ یار یہ تو مطلب کیا ہی مزہ ہے اور کیا ہی لطف ہے. یہ جو ہے نا آزمائشیں آتی ہیں اور یہ غم آ رہا آنے دو، کوئی بات نہیں. پریشانی آ رہی ہے، کوئی بات نہیں. میرے من کے خلاف فیصلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں. میری خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں. میرے رب کا فیصلہ تھا نا، میرے رب کا فیصلہ پورا ہوا، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. اچھا ہوا کہ میرے رب نے میرا فیصلہ میرے اگینسٹ دیا، کہ کم سے کم میرے یہ نا نفس کو میرے پتہ چلے کہ تمہاری خواہش نہیں پوری ہوئی ہے، اللہ نے اپنی چال چلی ہے. ارے بات سمجھے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ٹھیک ہے، سب اپنی اپنی چال چلتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ اپنی چال چلنے میں بہترین چال چلنے والا ہے، سب سے خیر الماکرین ہے، تمام چال چلنے والوں سے بہتر. ارے بات سمجھ میں. تو بس اتنی سی بات ہے، یہ جس دن سمجھ میں آ جائے اس دن جو ہے انسان کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور جب زندگی انسان کی آسان ہو، آسان مطلب وہ والی آسان مت سمجھیے گا، ٹھیک ہے. پھر وہی بتا دیا چشمہ ہدایت کا دیکھ کے، وہ ہے نا آسان وہ نہیں سمجھیے گا کہ ہے نا بہت ساری جو ہے نا 10 فریز ہے اور 10 ہے نا وہ بلڈنگ ہے اور ہے نا آرام ہے اور بیڈ ہے، فلانا ہے ڈھمکانا ہے. ٹھیک ہے، ہر دن جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو جی، فلائٹ پہ جو ہے نا خوب سفر ہو رہا ہے. آج امریکہ میں تو کل کویت میں ہے، تو کل وہ انڈیا میں ہے، تو آج فلانا جگہ ہے. تو وہ سب وہ آسانی نہیں، آسانی وہ بھی ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ ہے کہ غم آ بھی رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں. یا دل میں ہلچل نہیں مچی ہوئی کہ کاہے ہو گیا، کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ایسے کیوں ہوا. ٹھیک ہے، پاگل بنے ہوئے، پاگل نہیں بنا ہوا ہے مومن کو بہت سکون ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس اس سے جو ہے نا مطلب جس دن اللہ پاک یہ سمجھا دینا، اس دن آپ ہم کو بولیے گا، میرا ورڈ یاد کیجیے گا کہ واقعی میں زندگی بہت آسان ہے، واقعی میں زندگی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیا بات ہم کر رہے تھے بھول گئے کہ دیکھیں، ہاں یہ بات کر رہے ہیں، کیا کرنے لگا سے یار، یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جب دو انسان سے لڑائی ہو نا آپس میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو یہ دیکھنا ہے حق کا راستہ اپنانا ہے. ٹھیک ہو گیا، حق کا راستہ اپنانا ہے، حق ہی بولنا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ حق آپ حق والی ہیں اور آپ کمزور ہیں تو آپ چپ رہ جائیں، نہیں، بولنا ہے، لیکن بولنا ہے زبان میری ہوگی، الفاظ میرے نہیں ہوں گے. الفاظ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہج میرا نہیں ہوگا، وہ طریقہ میرا نہیں ہوگا، وہ انداز میرا نہیں ہوگا، وہ اخلاق میرا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم وہ نہیں اپنائے نا، شیطان کو موقع مل گیا. شیطان تو کھڑا ہوا ہے، انا خیر من لے کے کھڑا ہوا ہے، ہم تو بہتر ہیں، ابھی پروف کرتے ہیں، ذرا سا موقع مل جائے. ٹھیک ہے، تو وہ تو بس لگ گیا، تو ہمیں موقع نہیں دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اصلاح کریں گے، بے شک کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اصلاح نہیں کرنا ہے دبے میں، یا ہم بہت مطلب کمزور ہیں، یا یہ کہ ہم کرایہ دار ہیں اور مکان مالک ہم کو کچھ بھی چاہے بک دے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ آپس میں سب طرف سے مکان مالک گھیرے ہوئے. ٹھیک ہے، اور کرایہ دار یہاں پہ اگر کہیں پہ رہتا ہے تو اس کو نیچا سمجھ رہے ہیں لوگ، تو وہ کچھ نہیں بولے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم بولیں گے، لیکن دائرہ کیا ہوگا، اخلاق کا دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں بولنا ہوگا. ٹھیک ہے، شرط اس کے لیے بھی مالک، مکان مالک بھی جو ہے اس کے لیے بھی ہے، اور جو کرایہ دار ہے اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، جو کروڑ پتی ہے اس کے لیے بھی ہے، اور جو بیچارہ فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے ایک ہی شریعت ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کر لیا، اخلاق کے ساتھ بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، طریقہ وہ اپنا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بھی نہیں مان رہا اگلا. ٹھیک ہے، سمجھاتے جانا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں پیش آنا ہے. اور یہ نہیں ماننے کی وجہ ایک اور ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا صرف سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے حق کو پروف کر دیں. سوچتے کہ نہیں سوچتے ہیں بتائیے؟ کسی بات پہ ہم حق پہ رہتے ہیں تو ہم یہی نہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو پروف کر دیں. ہم غلط ہیں یہ نہیں تو ہم کہیں نہیں پروف کریں گے، ہم یہی نہ سوچتے ہیں. اور اس میں پھر شیطان کیا کرتا ہے، کوئی بھی راستہ اپنا لو، شارٹ کٹ اپنا لو، وہ نا غلط راستے سے پروف کر کے رہو. تم غلط ہو نہیں تو پھر کیسے نہیں پروف کرو. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، اسلام منع نہیں کر رہے کہ تم پروف نہ کرو، پروف کرو، لیکن راستہ اپناؤ صحیح. اور دوسرا ساتھ میں نا ایک اور جو ہے نا دماغ میں رکھے رہنا، وہ خیال نہیں آتا، یہ نوٹ کر لیجیے گا یہاں پہ سے جو بات بول رہے ہیں. دوسرا خیال یہ رکھنا کہ اگلا انسان بھی جو ہے وہ انسان ہے، اور ہم بھی جو ہیں وہ انسان ہے، اور ہم دونوں کا میوچول جو دو دشمن ہے وہ ابلیس ہے. اس کی جیت نہیں ہونے دینا ہے. اس کی جیت کیسے نہیں ہوگی؟ اس کی جیت دو طرح سے نہیں ہوگی. ایک تو حق آپ کو غالب ہو کے رہے تب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حق جو ہے نا پروف ہو گیا کہ نہیں بھائی ہاں صحیح، واقعی میں یہ صحیح تھا. ٹھیک ہے، جیت جائے حق. دوسرا یہ کہ آپ کو وہ جو انسان جو باطل پہ ہے نا وہ باطل پہ نہ رہے. ہم اپنے اچھے اخلاق سے ایسا مثال دینا
ایسا اس کو پیار سے سمجھائے نا, وہ گالی دے رہا نا, ہم اس کو دعا دیں, ہم اس کو پیار سے مسکرا دیں, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, کہ اس کا دل وہ پسیج جائے, یار ہم کیا انسان ہے یار, یہ مٹی ہے یا کچھ اور ہے, پتھر اتھر ہے, اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ خود بھی پریشان ہو جائے کہ یار, وہ خود بھی ذلیل اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے کہ یار ہم اتنا بول رہے ہیں, اس کو کچھ نہیں, وہ خود ضمیر, کیونکہ ضمیر مرا نہیں ہے اس کا, ضمیر سے اندر سے آواز آ رہی کہ تم گالی دے رہے ہو نا, دس از ناٹ فیئر. اگر اس وقت نہیں آئے گی بعد میں اس کو احساس ہوگا, ضمیر اتنا جلدی نہیں مرتا, ٹھیک ہے, وہ شیطان وہ نا پھونک مرواتا ہے, جب غصے میں ہوتا ہے نا انسان, چاہے حق والا ہو چاہے باطل والا, غصے میں جب آتا ہے نا کوئی بھی, تو وہ آپ کو شیطان وہاں پہ تیسرا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, حق پروف کرنا بھی ہے, راستہ کون سا اپنانا ہے, نہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, اخلاق کون سا اپنانا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. دوسری بات کہ آپ نے کھوپڑی میں یہ لے کے چلنا ہے کہ اگلا انسان بھی انسان ہے, اس کو بھی جہنم میں جانے نہیں دیں گے. باطل اگر نہیں جیتا تو بھی ہم یہ خوش نہیں ہوں گے کہ دیکھو بھائی باطل نہیں جیتا, حق جیت گیا, بہت خوش ہو رہے ہیں. خوش ہونے کی بات ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے, حق تو جیتنا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, حق کو تو حق ہی حاصل ہے کہ حق جیتے, ٹھیک ہو گیا, یہ تو خوشی ہے. لیکن دوسرا غم ہونا چاہیے سینے میں کہ اگلا جو باطل پہ ہے وہ جو ہے کیا ہو گیا, وہ ابھی تک باطل پہ ہے, وہ تو حق پہ آ جائے, وہ تو حق پہ آ جائے, ٹھیک ہے. اصلاح کی کوشش, اصلاح کی کوشش, آ رہی بات سمجھ میں. وہ یہ سوچنا ہے کہ وہ جو دشمن ہے, وہ جو ہم دونوں کا میوچول دشمن ہے, وہ اصل میں جو ہے نا, میرے تو اب ہم جیت گئے, میرے سے تو اس کا نہیں پڑ سکا, ابلیس کا وہ, لیکن اس کو جو باطل پہ ابھی تک اڑا ہوا ہے نا, اس کو جو ہے نا مزید بہکائے گا. آج میرے ساتھ لڑا ہے, کل کسی اور کے ساتھ لڑے گا, پھر پرسوں کسی اور کے ساتھ لڑے گا. ہم تو لڑ گئے, ہم تو حق جیت گئے, ہم بولنے والے تھے, ٹھیک ہے, مان لیا کوئی ایسا بیچارہ حق والا ہوگا جو نہیں بولنے والا, تو اس کو تو پھر وہ تو وہی ابلیس کی جیت ہو گئی نا. تو ہمیں کیا سوچنا ہے, بولنا ہے, حق پروف کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے نہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہوئے. دوسرا یہ سوچنا ہے کہ وہ بھی میرا بیچارہ ساتھی ہے, وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, دونوں جو ہے بھائی ہیں, ظاہر بات ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, تو لہٰذا کیا کرنا ہوگا بھیا, جو ہم لوگ کا میوچول دشمن ہے اس کو ہرانا ہے. اور میوچول دشمن دو طرح سے ہارے گا, ایک آپ کو حق کو جتانا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو باطل پہ ہے اس کو پیار اخلاق سے لے آنا ہے کہ بھیا تے سمجھ لے یہی حق تھا, ٹھیک ہے, یہی حق تھا. اور ہم اپنی بات نہیں کر رہے تھے, یہ اصل میں ہم اپنی جیت نہیں ہے میری, یہ اللہ کی جیت ہے, قرآن میں یہ تھا, ٹھیک ہے, اس لیے یہ بات کر رہے تھے, ہم اپنے اوپر فخر نہیں کر رہے ہیں. تو وہ اصلاح ہو جائے گی, تو شیطان کیا ہو جائے گا, اس کی چال ناکامیاب ہو جائے گی, ٹھیک ہو گیا. ان کید الشیطان کان ضعیفا, قرآن کہتا ہے, ٹھیک ہے, شیطان کی چال بہت کمزور ہے. تو ہمیں جو ہے یہ سارا جو ہے یہ اخلاقی کردار تو اپنانا ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ ساری عبادات ایک طرف ہو جاتی ہے, اخلاق ایک طرف ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, کتنا بھی بڑا سے بڑا تہجد گزار ہو جائے, اخلاق اچھا نہیں ہے, اندھے منہ جہنم میں ڈلا جائے گا. یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھ لیں, عبادت میں بھی بہت افضل تھے, اخلاق میں بھی بہت افضل تھے کہ نہیں تھے. تو ایک تو اپنائیں, دوسرا نہیں اپنائیں, کامیاب ہو سکتے ہیں کیا, بتائیے, دونوں اپنانا ہوگا, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا, آپ ہی بتا دیجئے کہ کبھی آپ کو کسی نے ہارش الفاظ بولا ہو اور آپ نے بدلہ نہ لیا ہو, اس کا الٹا اور اس سے پیار سے پیش آئے ہوں, تو بتائیے کہ کیسا وہ ہے نا, دل نہیں پگھلتا کیا؟ انسان نہیں ہے, پتھر ہے, بالکل پگھلتا ہے, ضمیر نہیں مرتا اتنا جلدی, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر ہارش بولا اور آپ نے بھی ہارش بول دیا, تو تیسرے کو فائدہ ہو گیا. کون؟ شیطان, ابلیس, ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا ہے, یہ دماغ میں لے کے چلنا ہے, شیطان کی جیت نہیں ہونے دیں گے, شیطان کی جیت نہیں ہونے دیں گے. ہم حق پہ ہیں, حق بھی جتوائیں گے. اور اگلا جو ہے, وہ جو میرا بھائی جو ہے, وہ انسان, وہ اس جو ابھی کم عقلی میں نہیں سمجھ رہا ہے, جو ضمیر پہ گردہ اردہ لگ گیا تھوڑا سا گناہ میں لپٹا کے, اس کو بھی لے آئیں گے پیار سے, اخلاق سے. کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف. چلو بھائی, دونوں ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلو. کی دنیا میں جب ہم تمہارے ساتھ, ایک دوست کا بڑا پیارا کوٹیشن تھا لکھا ہوا جی, اتنا ہم کو اچھا لگا کہ ہم کیا بتائیں. وہ کوٹیشن ایسے تھا کہ وہ دو بچہ, چھوٹا سا بچہ تھا, اور دونوں ہے نا کرتا پجامہ پہنا ہوا تھا جیسے, اور وہ ایک بچہ نا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسرا بچہ اس کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ جائے کے لیے تیار نہیں ہے, دونوں وہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. دونوں دوست ہے. کوٹیشن کیا لکھا ہوا تھا کہ چل کیسے نہ جائے گا نماز پڑھ لا, آج ہم تیرے ساتھ دنیا میں نہیں رہ پاتے ہیں ایک پل کے لیے, تو نماز نہ پڑھ لا جائے گا, ہم نماز پڑھیں گے, ہم جنت میں چلیں گے, جنت میں چل جائے, وہاں کیسے الگ رہ سکتے ہیں, چل ساتھ میں, ٹھیک ہے. اتنا ہم کو اچھا لگا, سبحان اللہ. ہم بولا دیکھو یہی ہونا چاہیے. اس ایک کوٹیشن میں دیکھیے کتنا زیادہ مطلب جو ہے نا محبت چھپی ہوئی ہے آپس میں. تو انسان کو سوچنا ہے کہ میرا ہم, میری بات, میرا وہ, میرا یہ, میرا نظریہ, میرا اخلاق, میرا کچھ نہیں ہوتا, سب رب کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن نے کہہ دیا تو چاہے میرا ہو یا تیرا ہو, قرآن نے کہہ دیا تو حق ہے, بس اس پہ سر تسلیم خم ہے. یہی مسلمان ہونا ہے, بس یہی تو بات ہے. بس اتنا سا زندگی کا فلسفہ ہے.
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جتنا جلدی ہو سکے اس امت کو سمجھا دے اور اس پہ لگا دے. آمین یا رب العالمین. یہی بولیں گے ہم. چلیں یہ تو تفسیر ہو گئی. سیرت کھولتے ہیں انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دفعہ کا واقعہ تھا. ابھی اس کو شروع کرنے سے پہلے میرے کو ابھی بھی یہی جو ابھی بات ہوئی تھی اسی پہ ایک واقعہ یاد آ گیا تو ہم بتا دیں. ظاہر بات ہے کہ اب جس وقت میں جیسا موڈ بنا رہتا ہے اس وقت ویسی بات کر دی بھی جائے تو اچھا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ چہیتے دوست کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چہیتے دوست کون تھے؟ سب سے زیادہ صحابہ میں قربانی کس نے دی ہے؟ سب سے زیادہ چون چرا کیے بغیر کس نے اسلام لایا؟ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ابو جہل جا کے بول رہا ہے کہ پتہ ہے ابو بکر تمہیں پتہ ہے محمد جو بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ وہ آسمانوں میں پیڑ کی بات کر رہا ہے. بتاؤ تو یہ ایسی بات کی صحیح ہے جی بتاؤ. تو بول رہے ہیں اچھا. ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ وہ اس نے سوچا نا کہ ابو بکر انکار کر دیں گے. ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اچھا محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے ہاں تمہیں دوست جو جاتے رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ میں جن کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو ٹھیک ہے وہ وہی شیطان پھونک مار رہا ہے. تو بولے کہ اچھا جب محمد نے کہا تو بالکل صحیح کہا ہوگا. یہ بات کہا تو ابو جہل کا منہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو ابو بکر واز ون آف اے کائنڈ سبحان اللہ اینڈ اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں سارے صحابی کا جو ہے جتنے بھی اور یہ تھے مطلب دوست احباب وہ ان کا حق جو ہے چکانے والی بات میں کر سکتا ہوں. ابو بکر کا حق جو ہے وہ اللہ چکائے گا. میں حق نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے. یعنی اسی طرح کے الفاظ تھے. حدیث کے الفاظ تو عربی میں ہوتے ہیں نا. اب ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں بھائی اللہ کمی کوتاہی کو معاف کرے. سمجھانے میں کچھ ایسا ہو جائے تو میرا نیت میں غلط کچھ یہ نہیں رہتا. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ الفاظ تو یہ جو ہے ابو بکر کا مقام ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم بولیں. آپ سیرت پڑھیے گا انشاءاللہ تو ایسا عشق ہوگا نا انشاءاللہ کہ آپ کو لگے گا کہ پھر واقعی میں صحیح بات بولتی تھی کہ اسکول کی پڑھائی کچھ نہیں اس کے آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک دیہاتی آیا. دیہاتی وہ لوگ تو بھائی جانتی ہیں کہ اوجھڑ قسم کے ہوتے ہیں مطلب ریتے اور گالی اور یہ وہ سب ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ماحول اس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو آیا اور وہ غلطی پہ تھا. ظاہر بات ابو بکر سے تو گناہ والی بات تو ہو نہیں سکتی نا وہ والی بات. تو اب آیا اور اس نے جو ہے نا گالیاں دینا شروع کر دی ابو بکر کو. ٹھیک ہے. ابو بکر کو گالیاں دینی شروع کر دی کسی بات پہ. ابو بکر خاموش ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں. وہ بکے جا رہا. اور جب وہ گالی دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ مسکرائیں. ابو بکر کو دیکھیں اور مسکرائیں. اب ظاہر بات ہے کہ اب اگلا انسان کو بھی تو برا لگ جاتا ہے وہ والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں مطلب یار کچھ تو بولے میرے اس میں. ٹھیک ہے. وہ والی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. ابو بکر کو گالی مطلب دی جا رہی ہے. ابو بکر ایک لفظ نہیں بول رہے. ٹھیک ہے. اس نے بہت بولا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جا رہے. آخر میں جو نا ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے کچھ ہے نا ڈانٹا. ٹھیک ہے. ڈانٹنے کے الفاظ میں کچھ ہے نا مطلب بد اخلاقی والی جو تھوڑا سا بات ہو جاتی ہے نا تھوڑا سا بد اخلاقی نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جو بولتے ہیں نا ظاہر بات ہے جس کا اسٹیٹس افضل ہوتا ہے جس کا اسٹیٹس بہت زیادہ پوسٹ ہوتا ہے تو اس کی تو چھوٹی سی بات بہت بڑی بات ہو جاتی ہے نا. تو بہت اسٹیٹس مقام افضل ہے ابو بکر کا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے. تو بھائی کیا ہو گیا کہ وہ تھوڑا سا نا اس کو ڈانٹا. اب یہ ڈانٹا نا قسم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی بدل گیا. ابھی تک جو مسکرا رہے تھے پورے غصے میں چہرہ ہی کا رنگ بدل گیا. اٹھ کے چلے گئے وہاں سے اور مطلب کہ ناراضگی کی ہی سبب ہو گیا نا. اب بتائیے کہ عاشق جو بیٹھا ہوا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق ہی ہے نا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. عاشق جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو دیوانہ ہو ہی جائے گا. ارے باپ رے باپ میرا چاہے والا چلا گیا اب کیا ہوگا ہم کیا غلطی کر دیا. ٹھیک ہے. گئے دوڑے پیچھے یا اللہ کے رسول کیا ہو گیا یا اللہ کے رسول ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے. ابھی جو ہم اس کو بولا تو میرے سے کوئی غلطی ہو گئی. میں سے بولے کہ اے ابو بکر تم سے یہ امید تم کہاں اور تمہارے الفاظ جو تم نے اس کو بولا وہ کہاں.
تمہارا مقام ہے یہ، تمہارا یہ اسٹیٹس ہے کہ تم یہ الفاظ استعمال کرو. الفاظ گالی کے نہیں تھے. میں نے کیا کہا کہ صرف ہارش ہو کر اس کو ڈانٹا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند آیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جس کا جیسا مقام ہوتا ہے ویسا انسان ویسا بیہیویئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا مقام ایز اے مومن بہت افضل ہے. ہم نبی کی امت ہیں. اس نبی کی امت جو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ یہودی جو ہے نا، وہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، رات میں آیا، وہ پیٹ خراب ہو گیا، اس نے وہ باتھ روم کر وہ اس کو مطلب وہ جہاں پہ بچھونا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے باتھ روم کر دیا. وہ جو ہے نا، وہ بیچارہ غیرت کے مارے، اب ظاہر بات ہے بڑا آدمی اس طرح سے کر دے تو ہٹا کٹا تو بھائی شرم تو لگے گی. راتوں رات بھاگ گیا، کرا کے وہ ساری چیزیں بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ ہے نا اپنی نا تجوری تھی اس کی، وہ کیا بولتے ہیں اس کے ایئرپورٹ میں جو مسافر تھا، ظاہر بات ہے، تو اس کے وہ اشرفی جو ہے نا وہ تھیلی چھوڑ کے چلا گیا. ٹھیک ہے، جلدی میں جب گیا دھو دا کے تو اس کو یاد جا اشرفی تو چھوڑ دیا، وہی پھر جائے پڑے گا پیسہ کے چکر میں. جا کے صبح جب دیکھتا ہے تو وہ نبی جو ہے وہ بسترا دھوتے جا رہے ہیں اور اس کی طرف دیکھا تو مسکراتے جا رہے ہیں. یہ نبی کا اخلاق اور اس نبی کی امت یہ کر رہی ہے، کیا درجے گی یہ دنیا کو، اور کیا اصلاح کرے گی اور کیا لائے گی راستے پہ؟ بتائیے. جس کا کردار ایسا اس کے اپوزٹ ہو جائے، بتائیے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اگلے انسان کا اصلاح کا وہ خود اصلاح نہیں کر رہا اپنی، وہ تو خود راستے غلط اختیار کر لیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. تو آپ کو شیطان جو ہے نا یہ بلواتا ہے نا، دنیا بولتی ہے نا کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ پھیلا ہے، تلوار کے بلبوتے پہ بعد میں پھیلا ہے. ہر دھرم لوگوں کو تو پھر تلوار سے بات کرنی ہی پڑتی ہے. اسلام جو پہلی بنیاد رکھائی ہے وہ آپ کو اخلاق پہ رکھائی ہے. جب اسلام پھیل رہا تھا، جس وقت بالکل کمزور تھا، اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا ہے. ٹھیک ہے، اور آج بھی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اخلاق اگر انسان کا سدھر جائے نا، تو مسلمان کا، تو بہت زیادہ بہت ساری پرابلم سالو ہو جائے، بہت ساری پرابلم سالو ہو جائے. ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ پتھر سے پتھر دل بھی جو ہے نا، ہم بول رہے ہیں نا آپ کو کہ ضمیر جلدی نہیں مرتا. پتھر سے پتھر دل بھی جو ہے نا، اخلاق اگر اچھا پیش کرے گا آدمی تو وہ احسان کا جو ہے نا احسان فراموش نہیں ہوتا. وہ جو ہے نا نمک حرامی جو بولتے ہیں کہ آپ کو نمک کھایا اور اس کی جو ہے نا خلاف بول دے، ایسا نہیں ہوتا. انسان جب کسی کے گھر کی روٹی کھاتا ہے، کسی کی اچھی بولی سنتا ہے، جب وہ اس کو 2 پیسے مدد کرتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں، میرے فلاں وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، میرے فلاں وقت میں میرے سے اچھی بولی بولا تھا، ہم کیسے اس کے خلاف ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اس سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی اصل ہوتا ہے. ہاں 1-2% ایسے لوگ ہیں جو بالکل ہی جو ہے نا وہ بات کے وہ جو ہے نا ماننے والے نہیں ہیں، وہ پھر لتیانہ تو ہوتا ہی ہے. اسلام نے جہاد کی بھی اجازت دی ہے، لیکن پہلے ہی صف میں تم لڑے لا تیار ہو جاتے ہو یار، پہلے ہی صف میں جہاد کرے لا تیار ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اپنے نبی کا کردار تم ایک پہلو دیکھتے ہو، دوسرے پہلو چھوڑ دیتے ہو. نبی نے یہی کہا تھا کہ ایک پہلو لے لینا، مدنی دور لے لینا، مکی چھوڑ دینا. کہاں، کون سا اصول ہے، کون سا طریقہ ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا تھا؟ قرآن نے تو یہ کہا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اپنے من کی منطق لگاتے ہو، اپنے من کی شریعت اپناتے ہو، تو یہ اسلام نہیں ہے. پھر اسلام کو بدنام نہ کرو. یہ نہ بولو کہ ہم مسلمان، ہم اسلام کے طریقے سے. جی نہیں، وہ تمہاری اپنی شریعت ہے، اپنی خود ساختہ کیا ہوا دین ہے. آری بات سمجھ میں؟ خود کا کریٹ کیا ہوا دین ہے. اور یاد رکھنا، جو دین اسلام کا ہے اس میں آپ کو دین اسلام کی آپ کو یہ نہیں چاہتی کہ دین اسلام کو بدنامی والی بات نہیں ہوتی. دین اسلام کے راستے پہ جو چلے گا اس میں دین اسلام کی خوشنودی ہے، یعنی اللہ کی رضا ہے. اور دوسری بات کی اس میں اسلام کی عزت ہوتی ہے. کوئی ایک مسلمان اپنے عمل پہ آپ کو وہ پردہ بھی کر رہا ہے اور اسلام کو بھی بدنام کر رہا ہے. دس از ناٹ پاسبل. یا تو وہ اسلام کو بدنام نہیں کر رہا یا وہ پردہ نہیں کر رہا، دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہو رہی ہے. ہماری بات سمجھ گئی؟ یہ شیطان پٹی پڑھایا ہوا ہے کہ تم پردہ بھی کر رہی ہو اور تمہارا فیشن بھی کر رہی ہو. دونوں چیز بیک وقت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، میرا سنا ہوا ہے، یہ میرا کان گواہ ہے کہ غیر مسلم نے میرے کو یہ کہا. ہم اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم بس آپ کے اسلام میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نتھنگ ایلس، اس سے زیادہ کچھ نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، میری اوقات کیا، اور ہم جو ہے نا یہ ساری چیزیں نیکی یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ نے توفیق دی ہے. کل ہو کے اور جو ہے نا میرے سے بہت اچھے لوگ جو ہے دنیا میں ہیں، ایسا نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے انسان کی ذاتی زندگی جو ہے نا مثال زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بولنے میں زیادہ یہ لگتا ہے کہ ایک کافر لڑکی نے یہ کہا کہ آپ کو جس طرح سے دیکھتے ہیں ہم تو مسلمانوں کو کتنی عورتوں کو دیکھا ہے، کتنی بیٹیوں کو دیکھا ہے، کوئی اس طرح سے پردہ نہیں کرتا. یہ بات ہم اپنی کان سے سنا ہے. تو کیوں؟ تو یا تو تم پردہ نہیں کر رہی ہو، اور یا نہیں تو پھر جو ہے نا وہ یہ اسلام نہیں ہے. یہی ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام جب آئے گا اور جب تم کرو گی تو وہ نا ڈاکٹر صاحب بڑا پیارا الفاظ بولتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے ہم کو وہ الفاظ، کہ آپ کو کہ جب تم اسلام کے اکارڈنگ چلو گی نا، یعنی اسلام جیسے کہتا ہے ایک قدم ویسا، ایک قدم اپنایا اپنا والا
اور دوسرے قدم پہ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں، پھر تیسرا قدم اپنی مرضی کا کرتے ہیں اور اسلام کا لیبل لگاتے ہیں. ایسے نہیں، ہر قدم جو اسلام کی نظر نگرانی میں رکھنا ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے چلے ہیں اس طرح سے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے تم غصے کی حالت میں رہو، چاہے تم ہنسنے کی حالت میں رہو. ٹھیک ہے، چاہے تم بیماری کی حالت میں رہو، چاہے تم صحت اور تندرستی کی حالت میں رہو. ٹھیک ہو گیا، تو آپ کو طریقہ اپنانا ہوگا. تو ڈاکٹر سار کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، اسلام پہ چلنے والا اخلاص نیت کے ساتھ اگر اسلام کے اکارڈنگ چل رہا ہے کسی بھی عمل پہ، پردے پہ لے لیجئے، آپ کو پیسہ کمانے پہ لے لیجئے، حلال رزق پہ، کسی بھی عمل پہ ایز اٹ از اسلام پہ اگر چل رہا ہے نا، تو اس عمل پہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹونٹنگ بازی ہونا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام پہ بھی چلے اور اس کو نا دنیا کی طرف سے اس کو ہوں نہ کیا جائے. بڑا آئی ہیں قابل بن رہی ہیں، بڑا آئی ہیں تو حجین بوا ہیں، تو بڑا آئی ہیں پردے والی ہیں، اور کوئی نہیں بولے گا. پتہ ہے کون بولے گا؟ اپنے لوگ بولیں گے، پہلے اپنے لوگ بولیں گے. ٹھیک ہے، غیر کیا بولے گا جی؟ غیر تو بعد میں بولے گا، وہ تو اپنا منہ دیتا ہے جو غیر بولتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے لوگ بولیں گے. کیوں؟ میرے نبی کو بھی اپنے ہی لوگوں نے بولا تھا. میرے نبی کے راستے پہ، ہم نبی کے راستے پہ چلے تو میرے ساتھ معاملہ بھی کیسا ہوا؟ آزمائش کیسی ہوئی؟ نبی کے جیسی ہوئی، سمپل. ٹھیک ہے، تو نبی کے راستے پہ چلو گے اور تمہیں نا دنیا کی بھی، واہ کیا بات ہے یار، وہ تو بہت ولی اللہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں کچھ لوگ مانیں گے بھی، اللہ والے تو ہے نا بھائی، ظاہر بات اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کی نیکی کو اور وہ اچھے کام کو تو بالکل پروموٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دشمنان اسلام بھی ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ لے لیں گے ٹارگیٹ میں اور پھر بولیں گے. اور کیا. تو یاد رکھنا، جب تمہیں یہ حاصل ہو جائے نا تو سمجھ لینا کہ اب جو ہے نا راستہ جو ہے ٹھیک چل رہا ہے. اور جہاں ہر طرف سے واہ واہ ہوئے لگے نا، خالی کوئی نہ بول رہا برا بھلا، سمجھ جائیے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، میری نیت میں کچھ تو کھوٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے نبی کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. میرے نبی سے بھی زیادہ پارسا کوئی ہو سکتا ہے، میرے نبی سے بھی کوئی بہترین راستہ چلنے والا ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کو بھی جو ہے نا گالی گلوچ، مارنا پیٹنا، ساری چیز کیا ہے اس انسان نے. تو یہ آپ کو حقیقت ہے کہ آپ کو حق کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، حق کا رد کیا جاتا ہے. ہاں حق کا سپورٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کم تعداد میں، کبھی زیادہ تعداد میں نہیں. پتہ ہے کیوں؟ اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. حق کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے گی نا، کل کو جو دشمنان اسلام ہے نا اس کو موقع مل جائے کہ ہاں حق تو زیادہ تھا تو غالب ہوئے کرتا، وہ تو ڈومینیٹ ہوئے کرتا. زیادہ تعداد میں رہتا تو وہ لڑیے لیتا، وہ تو پاور میں آئیے جاتا ہے. نہیں، حق کم تعداد میں رہے گا فرام دا ڈے ون، اور ہم جتائیں گے، حق جیتے گا، تم دیکھو. ٹھیک ہے، اور حق اگر نہیں جیت رہا ہے نا تو پھر وہ حق نہیں ہے. بظاہر دنیا کو اگر لگتا ہو حق تو لگتا ہو، اسلام کا لیبل لگا ہوا ہو تو لگا ہوا ہو. وہ حق وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو قرآن میں فیصلہ کن کتاب ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے. ٹھیک ہے، پھر کچھ نہیں دیکھنا ہے. ہاں اس طریقے کو جو ایکسپلین کیا ہے صحیح طریقے سے جن علماء اکرام نے، ہم بالکل ان کی بات سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ ظاہر بات ہے وہ طریقہ، وہ جو ہم تک جو دین پہنچا ہے تھرو، ظاہر بات ہے کوئی فرشتہ تو آ کے نہیں بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو آیت نازل ہوئی تھی تو اس طرح سے عمل کیا. پروسیس ہے نا، تو وہ طریقہ صحیح اپناتے ہوئے ہم بالکل سنیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اپنی من کی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو سرٹن ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہے ہر چیز کی. تو آپ کو یہ بات بھی بتانا ضروری تھی، چونکہ یہ آپ کو یہ بات چل رہی تھی تو اس لیے یہ بات ہے، یاد آ گیا تو بس بتا دیا. چلیں اس کو شجر سب پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان من ولد اسماعیل ابن ابراہیم ابو الانبیاء و امام للناس. آمینہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن قصی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی. چلو میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ ابو سفیان جو کل بتایا تھا کہ جنہوں نے لاسٹ میں اسلام لایا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں آپس میں کیسی آپ کو رشتہ داری ہے؟ رشتہ دار ہیں بھی یا نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیسی رشتہ داری ہے؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ دیکھ کر بتانا ہے، بالکل آپ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ بند کر کے بتائیے، کھول کے بتا سکتی. میرا مقصد ریویژن کرانا ہوتا ہے، ایگزام لینا نہیں. چچیرے بھائی ہیں تو ان کے جو ابو سفیان ہیں ان کے ابا کا نام بتا دیجئے پھر، اور عثمان بن عفان کے ابا کا. حرب جو نام تھا ابو سفیان کے ابا کا نام تھا، اور عثمان بن عفان کے ابا کا نام کیا تھا؟ ابو العاص نام تھا. کیا نام تھا؟ ابو العاص. ٹھیک ہو گیا. ابو العاص کی زوجہ کا نام کیا تھا؟
ابو العاص جو نبی صلی اللہ یہ عثمان بن عفان کے جو ابا ہوئے ہیں، ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ عروہ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہے؟ پھپھیری بہن ہے، تو وہ پھپھیری بہن جو آپ کو جو پھوپھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام کیا ہے جن کی یہ بیٹی عروہ ہے؟ ام حکیم۔ تو عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے سے کیا لگے؟ عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشتے سے کیا لگے؟ پھپھیرے بہن بیٹا ہو گئے، ہے نا؟ ہاں۔ اب یہ جو حرب اور ابو العاص تھے، ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ یہ دونوں آپس میں جو بھائی تھے، ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ ہاشم نہیں تھا، ہاشم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے، بردادا کا نام ہے۔ ہاشم جو تھے نا وہ امیہ کے بھائی تھے، ٹھیک ہے؟ امیہ کا ایک اور نام تھا عبد الشمس۔ امیہ کا ایک اور نام کیا تھا؟ عبد الشمس۔ عبد الشمس کے آپ کو ایک بھائی اور تھے ہاشم۔ ہاشم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، اور عبد الشمس سے کون چلا؟ آگے جو حرب ابو العاص وغیرہ جو ہیں، یہ بنو امیہ چلے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بنو امیہ جا کر کہاں مل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ عبد الشمس اور ہاشم کے جو ابا ہیں عبد مناف، ان پر جا کے مل رہے ہیں۔ کہاں مل رہے ہیں؟ عبد مناف پہ جا کے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون صحابی رسول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون کون صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماں جان جو ہیں والدہ، ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ چلیں پہلے بتائیے کہ ان کے قبیلے کا نام کیا تھا، اماں کے قبیلے کا نام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بنو زہرہ تھا نا؟ اب بنو زہرہ سے بتا دیجیے کون کون صحابی ہے، بتایا صحابی تو اور بھی ہوں گے، لیکن ہم جو بتایا وہ کون کون تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو بنو زہرہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ کا آپ کو قبیلہ بنو زہرہ جو ہے، ان سے آپ کو کون کون صحابی رسول کل بتایا تھا کہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی بنو زہرہ قبیلے سے کون کون تھے؟ تو آپ کو ایک تھے عبد الرحمن بن عوف، اور ایک اور تھے کون؟ عبد مناف نہیں، عبد الرحمن بن عوف۔ سعد ابن ابی وقاص کون تھے؟ سعد ابن ابی وقاص۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے قبیلے کا نام بنو تیم ہے. کیا ہے؟ بنو تیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک صحابی رسول وہ ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ، پہلی زوجہ جو تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام بتا سکتی ہیں؟ اچھا، نام جو آپ نے یاد رکھنا ہے نا صحابی کا، کسی صحابی کا بھی نام جو یاد رکھنا ہے نا، پورا یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ پورا نام یاد رکھنا ہے، کیونکہ زبیر اگر بولیں گے نا تو زبیر بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے؟ زبیر بن عوام، یہ کیا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ریلیشن ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئی؟ پھوپھی ہو گئی ہے نا، بھتیجا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ زبیر بن عوام کے بارے میں شاید اگر ہم بتایا ہو، لیکن ہم ریپیٹ کر دے رہے ہیں کہ یہ زبیر بن عوام جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، یعنی بھائی کے بیٹے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جس کو ہم بولتے ہیں، ورڈ بھی بہت پگلا بڑا ہے جی، ہم ورڈ نہ بولتے ہیں، جو سالہ بولتے ہیں، یعنی یہ بہت گھٹیا ورڈ ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایجاد کیا ہوا ادھر انڈیا پاکستان کا. ٹھیک ہے؟ یہ بکواس قسم کا ورڈ ہے. تو بہرحال، تو وہ جو ہیں کیا نام ہے، کیا بول رہے تھے، ان کے جو ہے بیٹے ہیں زبیر بن عوام، ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ مطلب کی زوجہ کے بھائی کے بیٹے ہیں. اور آپ کو ادھر سے دوسری ایک اور بات ہم بتا دیں کہ یہی زبیر بن عوام جو ہیں داماد ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ٹھیک ہے؟ بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہیں. اسماء بنت ابی بکر کے شوہر ہے. اور اسماء کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے نا، وہ چھوٹی بیٹی ہو گئی. بڑی بیٹی کون ہوئی؟ اسماء بنت ابی بکر. ٹھیک ہے؟ یہ ساری بات ہے. دیکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہے، کوئی ہونچ پہنچ نہیں ہے. انسان اپنے قبیلے کو یاد رکھ لیتا ہے، انسان ہے نا اپنے دوست کے قبیلے کو یاد رکھ لیتا ہے. کتنے لوگ ملتے ہیں، ان سب کا نام یاد رہتا ہے انسان کو. تو اتنی ساری چیزیں کھوپڑی دماغ میں ہٹا لیا، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہٹیں گی، سب ہٹیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ سب ہٹیں گی. شیطان جیسے دماغ میں ڈالے، یار یہ تو بہت ہونچ پہنچ ہو رہا ہے، یہ تو یاد نہیں ہوگا، یہ تو ہم تو بوڑھے ہو گئے، تو ہم تو یہ ہو گیا، میرے ٹائم نہیں ہے. سب ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 چیز، ثابت قدمی اپنانا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آنا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نوٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہم تو ہائی لائٹ کر دیا تھا وہاں تفسیر میں کہ اس کا شروع والا پوائنٹ جو ہے نا نوٹ کر لیجیے گا. بہت بیزی ہو گئے تھے تو ہم اس کو بتانا صرف ہائی لائٹ کر کے بتا دیا تھا کہ آپ کو شروع کا بتانا ہے، بولا نہیں تھا کہ شروع کا سن کے ہائی لائٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کو ہر دن پڑھا کیجئے. ٹھیک ہے؟ وہ پوائنٹس کو ڈیلی پڑھا کیجئے، کیونکہ ہے نا ابھی پڑھیے گا تو کل شیطان ہے نا کچھ اور میں مبتلا کر دے گا. ڈیلی پڑھنا ہے، یعنی مطلب کہنے کا ڈیلی مطلب یاد رکھنا ہے اور اس کو دماغ میں حاضر رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ یاد رکھنا ہے مطلب وہ نہیں کہ حفظ کر لیا اور یاد وہ دل سے غافل ہے، دل سے غافل نہیں ہونا ہے. چلے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو. آمین. یہاں سٹاپ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.